بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میرا تعلق ایسے گھر سے تھا جہاں فاقوں کا ڈیرا تھا۔ خوشیاں ہم سے کوسوں دور رہتی تھیں۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ وقت نے مجھے چھوٹی عمر میں ہی بڑا بنا دیا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا گھر میں غربت اور بھوک ہی دیکھی۔ اماں ہمیشہ کی طرح بیمار، چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی بچپن سے ہی سنبھالا تھا۔ جب بہت چھوٹی تھی تب سے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی پکاتی۔ اماں چارپائی پر بیٹھی بندی جاتی اور میں آڑھی تیڑھی کچی پکی روٹی اتارتی۔ تب میرے سارے چھوٹے بہن بھائی پیٹ کی آگ بجھاتے۔ کبھی کبھی تو ہمیں فاقہ بھی کرنا پڑتا۔ جب بھی ابا کو مزدوری نہیں ملتی یا ابا کی طبیعت خراب ہوتی اور وہ کام پر نہ جاتا تو اس دن ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ اس وقت میں بڑی بن جاتی اور اپنی بھوک دبا کر چھوٹوں کو تسلی دیتی۔ پھر ایک دن ابا نے اماں سے کہا کہ مجھے تیار کر دے، وہ مجھے شہر لے جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں شہر جاؤں گی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹی بہنیں بھی اب گھر کے کام کرنے لگی تھیں۔ ہم غریبوں کو کیا تیار ہونا تھا۔ ایک کچھ نسبتاً صاف جوڑا پہنا اور 2 جوڑے ماں نے پوٹلی میں باندھ دیے اور میں ابا کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب ہم بس سے اترے تو ابا نے مجھے سمجھایا کہ مجھے ایک امیر گھرانے میں بطور ملازمہ چھوڑنے جا رہا ہے۔ اب میں نے وہاں دل لگا کر کام کرنا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ گھبرا گئی کہ ابا مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہم ایک بڑے سے گھر کے دروازے پر رک گئے۔ ابا نے چوکیدار کو کچھ کہا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا محل جیسا گھر تھا۔ میں نے ابا سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اس اتنے بڑے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ دراصل میں یہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اس بڑے سے گھر میں اسی حساب سے بہت لوگ رہتے ہوں گے، مگر ابا نے مجھے حیران کر دیا یہ کہہ کر کہ یہاں صرف 2 لوگ رہتے ہیں۔ میں منہ پھاڑ کر ابا سے پوچھا، اتنے بڑے محل میں صرف 2 لوگ؟ تو ابا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، جو رب کی تقسیم۔ اتنی دیر میں ہم گھر کے اندر بڑے سے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں بھی ایک نوکر موجود تھا جس نے ہمیں بٹھایا اور خود مالک کو بلانے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت جو بہت ہی قیمتی لباس پہنے ہوئے تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا پورا چہرہ ایک کپڑے سے چھپایا ہوا تھا اور صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بھی بڑی بھاری اور عجیب سی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے میرا سر سے پاؤں تک معائنہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ میں سر سے پیر تک کانپ گئی۔ اس نے مجھ سے نام پوچھا اور یہ کہ مجھے گھر کے کام آتے ہیں، اور پھر میرے اس بات میں جواب دینے پر میرے ابا سے تنخواہ وغیرہ طے کر کے مجھے وہاں رکھ لیا گیا۔ میں مالکن کے عجیب و غریب رویے سے ہراساں ہو رہی تھی۔ اتنے میں وہ اٹھ کر چلی گئی اور میرے ابا مجھے محنت سے کام کرنے کی تلقین کر کے رخصت ہوا۔ میں اس سجے سجائے کمرے میں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہی نوکر آیا اور مجھے کہا کہ اس کے ساتھ چلوں۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے کئی کمروں اور راہداریوں سے گزارتا ہوا گھر کے نیچے کے حصے کی طرف لے گیا۔ وہاں نوکروں کے لیے 2-3 الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے کہا کہ اب تم یہاں رہو گے، نہا دھو کر اپنا حلیہ درست کر لو، پھر مالکن کے پاس لے جاؤں گا۔ میں اکیلی بہت گھبرا رہی تھی مگر کیا کرتی، اب ابا تو مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا تو مجھے اس سب کا عادی ہونا ہی تھا۔ کمرے میں ایک بستر اور الماری موجود تھی، ساتھ میں ہی ایک باتھ روم بھی بنا ہوا تھا۔ کمرے کی ایک دیوار میں بڑی سی ایک کھڑکی بھی تھی۔ ابھی میں نہا کر کپڑے بدل کر بیٹھی ہی تھی کہ نوکر مجھے بلانے آ گیا۔ مجھے پہل باورچی خانے لے جا کر کھانا دیا گیا جو میرے لیے تو کسی نعمت کی طرح ہی تھا۔ کہاں میں روٹی کو پانی سے کھانے والی، یا بہت عیاشی ہوتی تو دال سبزی مل جاتی، وہ بھی خود پکانی ہوتی تھی، اور یہاں پہلے کھانا ہی 2-3 قسم کے گوشت کے سالن اور چاول روٹی پر مشتمل تھا۔ ساتھ ہی ایک سیب بھی ٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، دل تو چاہ رہا تھا اور بھی کھاؤں مگر پیٹ بھر چکا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ اب تو یہیں رہنا ہے تو پھر اتنا کیا ندیدہ پن۔ اس کے بعد میں مالکن کے پاس گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی وہ اور بھی پیارا کمرہ تھا۔
میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں پر صرف وہ ایک عورت ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا، اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ایک دفعہ تو میں ڈر گئی، کیونکہ اس نے مجھے دیکھا ہی ایسے تھا اور وہاں صرف میں اور وہ ہی موجود تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، گھر کے سارے کام کرنے کے بعد جلد ہی اپنے کمرے میں چلے جانا ہے، مجھے کام کرنے کے بعد کہیں بھی نظر نہ آؤ۔ میں نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا، وہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہی تھیں؟ میں نے کیا کرنا تھا جو میں اتنی جلدی کمرے میں چلی جاؤں؟ ان کی ساری باتوں کے جواب میں اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ جب میں جانے لگی مجھے حیرت ہوئی، وہ جان بوجھ کر مجھ سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ میں پیچھے سے کمرے کو دیکھ کر ڈرتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ اپنے مطلوبہ کمرے میں آ کر میں کمرے کو دیکھنے لگی۔ میرے لیے تو وہی پورا محل تھا۔ میں جا کر وہاں پڑے چھوٹے سے بیڈ پر لیٹ گئی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ میری آنکھ کھلی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی دروازے کے باہر بیٹھ کر رو رہا ہو۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، مجھے پسینہ آنے لگا۔ ایک تو میں کمرے میں اکیلی تھی، اوپر سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ میں ڈرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی پر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی، مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میرا دل کیا میں گھر کے اندر چلی جاؤں، مجھے اس قدر ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے قدم باہر رکھے اور گھر کے اندر کی طرف چلی گئی۔ ہر طرف مجھے اندھیرا لگ رہا تھا، مجھے مزید ڈر لگنے لگا۔ اچانک میں کسی کے ساتھ ٹکرا گئی اور میں نے اونچی سی چیخ ماری۔ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور نہ جانے کون تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر میری جان نکلنے لگی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس شخص کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے پانی گلاس میں ڈال کر پیا اور لیٹ گئی۔ اب ڈر کی وجہ سے مجھے پوری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح ہی صبح میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے جا کر دیکھا، سامنے نوکر کھڑا ہوا تھا اور مجھے کہنے لگا، آ جاؤ اٹھ کر، بہت سارے ابھی کام بھی کرنے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، میں آ جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر چلی گئی۔ کچن میں آ کر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے، میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ پر اس گھر میں کون ہو سکتا ہے اور کیوں کوئی مجھ پر نظر رکھے گا؟ میرا وہم ہوگا۔ پر اپنے گھر میں اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کوئی مجھے بار بار دیکھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کام ختم کر کے کوشش کی۔ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی، کام ختم کر کے فوراً سے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ میں نے جلدی سے کام ختم کیے، کھانا میز پر لگایا اور وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ساری چیزیں وہاں سے آگے پیچھے ہوئی پڑی تھیں۔ میں جیسے رکھ کر گئی تھی ویسے وہاں کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ میں حیرت سے اپنی چیزوں کو دیکھنے لگی، کون میری چیزوں کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہے؟ میں جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، بار بار چاروں طرف دیکھ رہی تھی، وہاں پر کوئی ہے تو نہیں؟ پر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے مجھے پتہ چلتا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا تھا۔ چیزیں سمیٹ ہی رہی تھی کہ اتنے میں پھر سے مجھے نوکر بلانے آیا اور اس نے کہا، اتنی جلدی کیوں کمرے میں آ گئی؟ ابھی اتنے سارے کام باقی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے گھبراتے ہوئے کہا، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھانے تھوڑی لگا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل گئی اور ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مالکن مجھے بار بار گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ مجھے مالکن کا شوہر لگ رہا تھا۔ وہ اس قدر کھانے میں مگن تھا جیسے وہ گونگا بہرا ہو۔ مجھے اپنی مالکن کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی۔ میں مالکن کے سامنے سے ہٹ کر سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس آدمی نے ایک دم سے میری طرف دیکھا، پھر سے کھانا کھانے لگا۔ مالکن کو ایک دم سے غصہ آیا۔ انہوں نے سارے برتن ٹیبل سے اٹھا کر نیچے پھینک دیے اور غصے میں اپنے شوہر پر چلانے لگی۔ وہ کہنے لگی، تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تم بہت برے ہو، مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، یہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے گی۔ مالکن نے میری طرف برتن اٹھا کر پھینکے۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مالکن کیا کہہ رہی ہیں۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے ایک بار مڑ کر دیکھا، مالکن کا شوہر انہیں سنبھال رہا تھا اور بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں رونے لگ گئی کیونکہ میں بہت ڈر گئی، میرے آنسو بری طرح نکل رہے تھے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور نوکر اندر داخل ہوا۔ میں اسے بھی دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔
اس کی باتیں سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ میرا دل کیا میں ابھی کے ابھی وہاں سے چلی جاؤں جہاں پر تو رہنا خطرے سے خالی نہ تھا، پر کیا کرتی، پیچھے بھی تو دیکھنا تھا۔ میرے ماں باپ بہن بھائی تھے، میں کیسے یہ کام چھوڑ سکتی تھی؟ وہ وہاں سے چلا گیا، میں رونے لگی، کتنی مشکل زندگی ہے۔ میں سوچنے لگی کاش مجھے کہیں اور کام مل جاتا۔ مجھے اب مالکن سے ڈر لگنے لگا تھا، میں ان سے دور دور ہی رہتی۔ مجھے اب سمجھ آنے لگی کہ انہوں نے مجھے ایسے کیوں کہا تھا کہ میں کام کرنے کے فوراً بعد کمرے میں چلی جایا کروں۔ اب جب بھی میں مالکن کے سامنے جاتی، نگاہیں جھکا لیتی اور کوشش کرتی زیادہ تر مالکن کی نگاہوں سے بچ کر ہی رہوں۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، مالکن نے مجھے آواز دی جو باہر کھانا کھا رہی تھیں۔ مجھے اپنے پاس بلایا، رات کا وقت تھا، وہ اکیلی ہی کھانا کھا رہی تھیں۔ ان کا شوہر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ وہ مجھے اس قدر پیار سے کہنے لگیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس پلیٹ سے کھانا کھا رہی تھی وہ میری طرف کی اور کہا کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ مجھے ڈر لگنے لگا وہ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں، میں بھلا کیسے ان کے ساتھ کھانا کھا سکتی تھی؟ میں نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے غصے میں اس طرح گھورنے لگیں جیسے میرا قتل کر دیں گے۔ میں مجبور ہو کر کھانا کھانے لگی۔ ابھی میں نے تھوڑا ہی کھایا تھا کہ اچانک مالکن کا شوہر آ گیا اور اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ دور اچھال دی اور مالکن کو غصہ میں اٹھا کر تھپڑ لگا دیا اور کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو، کیوں اپنے ساتھ ساتھ کسی کی جان لینا چاہتی ہو؟ میں مالکن کے شوہر کے اس قدر غصہ میں دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے تو کبھی اس سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، پھر وہ اس قدر غصہ کیوں ہو رہا تھا؟ میں ڈرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ کیوں کسی کو مارنا چاہتی ہیں؟ اپنے کمرے میں آ کر میں جلدی سے دروازہ بند کر کے لیٹ گئی، جیسے ابھی مالکن آ جائیں گی اور مجھے ڈانٹیں گی، کیونکہ انہیں میری وجہ سے تھپڑ لگا تھا اور اس وقت بھی وہ مجھے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی، پوری رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں تو وہ لڑکی تھی جو بیڈ پر لیٹتے ہی سو جاتی تھی۔ مجھے بار بار اپنی مالکن کا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ کس قدر غصہ میں تھی اور ان کا شوہر بھی نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اندر جا کر دیکھوں کہ کیا ہوا ہے، پر پھر ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی اور جیسے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اگر کوئی کمرے میں آیا تو اس سے یوں ہی لگے گا کہ میں سو رہی ہوں۔ اس کے بعد مالکن اکثر مجھے کہتی میرے ساتھ آ کر کھانا کھا لو، میرے شوہر کو مت بتانا، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور کھانا کھاتا ہے، مجھے مجبوری میں اپنی مالکن کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا۔ نوکر نے مجھے کافی بار منع کیا مالکن کے ساتھ کھانا مت کھایا کرو، پر مجھے کیا معلوم تھا وہ مجھے کیوں منع کرتا ہے۔ اس نے منع کرنے کی بھی مجھے وجہ بھی نہ بتائی، اس وجہ سے میں کھا لیتی تھی۔ میں کہتی تھی جلتا ہے مجھ سے کہ مالک مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں مالکن سے ڈرتی بھی نہ تھی۔ ایک دن میں کمرے میں سو رہی تھی، مجھے اچانک کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل کر گھر میں داخل ہوئی، مجھے اپنی مالک کے شوہر کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جو مالکن کو اونچی اونچی آواز میں پکار رہا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے مالکن زمین پر گری پڑی تھیں، شاید وہ مر چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے جا کر مالکن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا، میں مالکن کے شوہر کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور شاید زندگی میں پہلی دفعہ میں کسی شوہر کو بیوی کے لیے روتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے مالکن کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کی۔ اس کے شوہر نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ اس کی میت کو دیکھ کر مجھے اپنے کمرے میں بھی ڈر لگ رہا تھا، جیسے ابھی کہیں سے مالکن آ جائیں گی اور مجھے کہیں گی میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہو گئی۔ میں حیران تھی، مالکن فوت ہوئی تھی تو مجھے لگا تھا صبح تک بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، پر گھر تو بالکل خالی تھا۔ گھر میں تو کوئی اور نہیں آیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی مر جائے تو ان کے رشتہ دار نہ آئے؟ یہ تو اتنے امیر لوگ تھے، ان کے تو بہت سارے رشتہ دار ہونے چاہیے تھے، پر خیر مجھے کیا، کوئی آئے نہ آئے، اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ میں رات کا کام ختم کر کے کمرے میں آئی، اتنے میں نوکر آیا اور مجھے بہت سارے کپڑے دے کر کہنے لگا یہ مالکن کے کپڑے ہیں، ان کے شوہر نے دیے ہیں، تم پہن لیا کرو۔ وہ مجھے کپڑے دے کر چلا گیا۔ میں سارے کپڑے دیکھنے لگی جو بہت پیارے اور مہنگے مہنگے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی کپڑے دیکھ کر۔
اگلے ہی دن ماں نے مالکن کا ایک پیارا سا جوڑا ڈال لیا۔ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے ناشتہ لگایا۔ میں مالکن کے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو کھانے کے بعد رکھے گہری سوچوں میں گم تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید وہ اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ مشکل ہوگا بیچارے کے لیے اکیلے رہنا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس نے مجھے دیکھا اور میرے چہرے کو ایسے دیکھنے لگا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ میں جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میری گال پر ایک لال سا نشان بنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے غور سے دیکھنے لگی۔ ایسا نشان میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا پر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن میرا یوں ہی گزر گیا۔ مالکن ہوتی تو کام ہوتے تھے، اب تو اتنے کام بھی نہیں تھے۔ اس وجہ سے میں زیادہ تر یوں ہی گھر میں رہتی۔ میں نے شکر کیا تھا مالکن کے شوہر نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اب کام نہیں ہوتے تو میں کام چھوڑ دوں۔ میں بھی کوئی نہ کوئی کام میں لگی ہی رہتی تھی۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے پوری رات کسی نے ڈنڈوں سے مارا ہو مجھے۔ اتنے میں مجھے نوکر بھی بلانے آ گیا۔ میں نے اسے کہا میری طبیعت خراب ہے، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا۔ وہ کہنے لگا اچھا میں صاحب کو بتا دوں گا، اگر انہوں نے کام کا کہا تو پھر تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا اور کہنے لگا مالک نے کہا ہے تم آرام کرو، وہ کھانا باہر سے ہی کھا لیں گے۔ میں نے شکر کیا کیونکہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوئی میں نے مالکن کا دوسرا جوڑا ڈال لیا، پر اگلے دن اٹھی میری حالت پھر سے وہی۔ پھر سے مالک نے کہا آرام کرو۔ ایک دن میں رات کو سوئی ہوئی تھی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہو۔ میں نے سوئے ہوئے ہی خشک ہونٹ بھرے اور ڈرتے ڈرتے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوکھا سانس لیا اور پھر سے لیٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی صاحب مجھے کام کیوں نہیں کہتے، میں تو سارا دن آرام کرتی ہوں، کیا انہیں میری باتوں پر یقین آ جاتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں؟ اچانک مجھے خیال آیا یہ سب تو تب سے میرے ساتھ ہو رہا ہے جب سے میں نے مالکن کے کپڑے پہننے شروع کیے ہیں۔ کیوں نہ آج میں اپنے کپڑے پہن کر دیکھوں۔ میں اپنے کپڑے پہن کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری جان ہی نکل گئی۔ میرے پورے جسم میں اس قدر درد ہونے لگا کہ میں چیخیں مارنے لگ گئی۔ اتنے میں صاحب بھی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی انجیکشن تھا جو انہوں نے مجھے لگایا اور میں دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی۔ میرے پاس میری ماں اور باپ بہن بھائی سارے موجود تھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور روتے ہوئے پوچھا مجھے کیا ہوا ہے؟ میری ماں مجھے کہنے لگی بیٹا تم بیمار ہو اور بہت زیادہ ہو۔ جانتی ہو تمہارے صاحب نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مالکن کے ساتھ کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری مالکن کو ایسی بیماری تھی جس میں ان کے جسم میں درد ہوتی تھی اور بعد میں وہ پاگل بھی ہو گئی تھیں۔ اب وہ بیماری تمہیں لگ گئی ہے ان سے، پر اس کا علاج ممکن ہے، اس پر بہت پیسہ لگے گا۔ میں نے اپنی ماں کی بات سن کر انہیں بے بسی سے دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا اب کیا ہوگا؟ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ وہ کہنے لگیں تمہارے صاحب تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے یہ بیماری ان کی بیوی سے لگی ہے تو اس میں سارا قصور ان کا ہی ہے۔ وہ اپنی بیوی بنا کر تمہارا باہر سے علاج کروائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں تم شادی ادھر ہی کر لو۔ میں کیا بول سکتی تھی اماں ابا کے سامنے؟ پھر اماں ابا نے میرا نکاح صاحب کے ساتھ کر دیا اور وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ میں نے بہت تکلیف کا وقت دیکھا تھا اس بیماری میں، پر اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ آج میں بالکل ٹھیک ہوں اور مالک کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، جنہوں نے مجھے تو سہارا دیا ہی دیا اور میرے بہن بھائیوں کو بھی سہارا دیا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔